اب میں آپ کے سامنے اس ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کو جیل میں لے جا کر ہر قسم کا ظلم و تشدد کیا گیا کہ جو ہم کہتے ہیں آپ وہ کہیں. بس ان کا ایک ہی جملہ تھا کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے اور احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. میری مراد قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب، آپ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سربراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام.
نارہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرشیکوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاراں نے بدر و احد پر درود، حق گزاراں نے بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفصیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روح شہادت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، رات کا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے۔ دو مبارکبادیں ہیں، ایک بڑی مبارکباد ہے اور ایک بہت بڑی مبارکباد ہے۔ بڑی مبارکباد تو یہ ہے کہ اہلیان بورے والا، ذمہ داران بورے والا یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بہاڑی ضلع کے تمام اراکین یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے عظیم الشان جلسہ کو منعقد کیا۔ اور اس سے بڑی مبارکباد یہ ہے کہ رات کا کافی سارا پیر گزر جانے کے باوجود آپ تمام لوگ بڑے ہوشیار ہو کر اور جاگ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو ہم بھی دو چار باتیں کر کے واپسی کا راستہ لیتے ہیں۔ اگر آپ جاگتے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور بورے والا کی سرزمین نے چشم فلک پر یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ رات کا یہ پہر گزر جائے لیکن حضور کے دیوانے جناب اسی عشق و مستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور جناب یہ کہتے ہوں کہ یا رسول اللہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، ملک کی حالات کیسے بھی ہو جائیں،
زمانے کے حالات کیسے بھی بگڑ جائیں، اندرونی حالات کیسے بھی دگرگوں ہو جائیں، مگر ایک نعرہ ہم نے کیا ہے، ایک وعدہ ہم نے اپنے قائد سے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ اور یہ بات ایسے نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب آج ویسے بھی لبیک دفاع پاکستان کانفرنس ہے، اور دفاع پاکستان اصل میں ہے ہی دفاع ناموس رسالت، اور دفاع پاکستان اصل میں ہے ہی دفاع ختم نبوت، دفاع پاکستان اصل میں ہے ہی دفاع اسلام۔ ہمارے بڑوں کو کوئی رات کو سوئے سوئے خواب نہیں آیا کہ صبح اٹھ کر پاکستان بنایا اور جناب 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ یہ پاکستان وجود میں آیا، اور انہوں نے رات کو خواب دیکھا اور صبح پاکستان بن گیا۔ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسا وطن بنائیں گے، ایک ایسی ملت بنائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں نہیں دی، ہمارے بڑوں نے 1857 سے لے کر 1947 تک دفاع پاکستان کو اگر سمجھنا ہے تو پھر سمجھنا ہوگا کہ امیر المجاہدین کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ غازی علم الدین کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ ممتاز حسین قادری کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ بابا فرید کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ خواجہ اجمیری کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ داتا علی اجمیری کا نظریہ کیا ہے۔ ہاں، پاکستان کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ لائن سیدھی کرنی پڑے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ جناب ہمارے بزرگ سوئے رہے اور صبح اٹھ کر پاکستان کا اعلان کیا تو پاکستان بن گیا۔ نہیں، پاکستان خون کی ندیوں پر بنا ہے، خون کی ندیوں پر بنا ہے۔ 1857 سے لے کر آج تک اس دھرتی کے اوپر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو علماء کہتے ہیں، ان کو مشائخ کہتے ہیں، ان کو عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں، ان کو عوام کہتے ہیں۔ اور ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں ہوا کہ اسپین کے اندر جب اسلام پر مشکل وقت آیا تو ان کے مقتدا لوگ، ان کے ذمہ داران لوگ وہ جناب اپنے چہرے اور داڑیاں منڈوا کر اور جناب حلیے بدل کر اسپین سے بھاگ گئے اور جناب اپنا ملک بدر کر گئے اور جناب دائیں بائیں نکل گئے۔ لیکن جب بر صغیر پر اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا تو ہمارے بڑوں نے اپنے حلیے بدل کر رستہ نہیں بدلا، موقف نہیں بدلا، بلکہ ملک سے بھاگے نہیں، بلکہ کہا، انگریز کی جیلیں آباد کر کے بھی کہا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے اندر کوئی دم خم ہے، اس کی وجہ یہ بھی نہیں کہ جناب جب عاشقان رسول چلے اور جناب وزیر آباد تک کفر کی ہر سازش کو الٹا کر کے رکھ دیں، صرف یہ نہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہماری کوئی ذاتی جناب دبدبہ ہے، نہیں، ایک ہی بات ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ اور ایک ایک دن میں 300 پھانسی گھاٹ آباد کیے، اور علامہ فضل خیر آبادی جیسے رجال جا کے کالے پانی کی جیلیں آباد کی، اور آج پاکستان میں بھی آواز لگی تھی جی ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ میں نے کہا ہے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے پہلے اپنا نسب ٹھیک کرنا پڑتا ہے، پہلے اپنی لائن ٹھیک کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک اور آئے تھے جی کہ جناب اس نے بڑی تباہی مچا دی ہے، ہم جناب ملک کے اندر خوشحالی لائیں گے۔ میں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، اور یہ وہ لوگ جو جناب عالمی کفر کے ایجنٹ اور عالمی جناب سامراج کے ایجنٹ، وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے بخیے ادھیڑ کر دے گئے۔ ابھی تو آج کل میں تازہ بات یہ سامنے آئی ہے کہ ایک پی ڈی ایم کے ایم این اے جو پی ڈی ایم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس جماعتوں میں شامل تھے، ایک ایم این اے کو 1 ارب روپیہ ملا ہے۔ میں نے کہا جن ایم این ایز کی قیمت 1 ارب روپیہ ہو
وہ قوم کی بات جا کر کیسے جناب غیر ملکیوں کے سامنے یا جناب کیسے عالمی جناب فارمز پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوے پاکستان ہمارا ہے، اس میں رہنے والی قوم ہماری ہے، اس کا درد ہمارا ہے، اس کا جناب تکلیف ہماری ہے۔ ان کو کیا احساس ہو جن کے بچوں کی تعلیم بھی لندن میں ہے، جن کے بچوں کا علاج پیرس میں ہے، جن کی جائیدادیں جناب سرے محل میں ہیں، ان کو کیا پتا ہو کہ پاکستان میں بسنے والے ان عوام کا درد کیا ہے۔ یہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے بڑوں نے پاکستان بنتے وقت قربانیاں دی اور آج بھی کھڑے ہیں، اور آج آ کر کوئی اٹھ کر کہے کہ جناب بورے والا کی سرزمین پر آپ کو جناب کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہے، فلاں وڈیرا ناراض ہو جائے گا، فلاں وزیر ناراض ہو جائے گا، فلاں جناب فلاں اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی، فلاں بیوروکریسی ناراض ہو جائے گی، فلاں کی دم پر پاؤ آیا ہے۔ میں نے کہا ایک بات کان کھول کر سن لو، ہم آئے سب کی دم کو مچلنے کے لیے ہیں، ہم آئے سب کی دموں پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو کر یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تواڈے پیو دا پاکستان نہیں، پاکستان ساڈے بڑے نے بنایا، اور انشاءاللہ اس دے تخت تے حضور دا دین آئے گا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول۔ اور انشاءاللہ یہ بات بھی نہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جب دفاع ناموس رسالت کے لیے نکلے تو پوری دنیا چیختی ہے کہ یہ محمد عربی کے غلام کہاں سے آ گئے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ چند لوگ، اللہ کے بندو یہ ساری زندگی یاد رکھنا، یہ لبیک والے ہی ہیں۔ اگر پاکستان پر کوئی مشکل وقت آ گیا تو سب کے جہاز تیار کھڑے ہیں، سب کے جہاز تیار کھڑے ہیں۔ ابھی وہ سندھ کی پیپلز پارٹی ان کے چند لوگ پکڑے ہیں تو سب جناب بھاگ کر کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی جناب فلاں جا رہا ہے۔ ہم نے تو عمرے کے نام پر بھی اس ملک کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پہ چلے، میں نے کہا ہم عمرے پر اس لیے نہیں جاتے کہ حضرت خبیب بن عدی، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کو کافروں نے قید کر لیا اور غزوہ بدر کے بعد قید ہوئے۔ تمام اہل قریش نے اعلان کیا آؤ حضور کے غلام سے بدلہ لیں۔ جب جناب تختہ دار بنا دیا گیا، ایسے ٹکٹکی بار حضرت خبیب بن عدی کو باندھنے لگے تو کہنے لگے ہاں بھائی خبیب کوئی تمہاری آخری خواہش؟ میں بتانے لگا ہوں کہ ہم کیوں نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کہا یار مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پڑھے۔ انہوں نے حضرت خبیب بن عدی نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور جناب تختہ دار کی طرف چل پڑے۔ وہ کہتے ہیں نا جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ حضرت خبیب بن عدی بڑے جناب گردن اٹھا کے اور ایسے پہلوانوں کی چال چلتے ہوئے تختہ دار کی طرف چلے اور کہنے لگے یار میرا دل تو تھا کہ میری زندگی کے آخری 2 نفل ہیں، میں بڑے لمبے ادا کروں، اپنے رب سے بڑی لمبی باتیں کروں۔ کہنے لگے میں نے اس لیے جلدی پڑھے ہیں کہ تم حضور کے دشمن سامنے کھڑے ہو، کہیں دل میں یہ خیال نہ لے آؤ کہ محمد عربی کا غلام موت کے ڈر سے نمازیں لمبی پڑھ رہا ہے۔ ہم تو اس لیے ملک بھی چھوڑ کر نہیں جاتے عمرے کے نام پر، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جناب سختیاں دیکھ کے، جیلیں دیکھ کے، مشکلات دیکھ کے یہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اور یہ آتے ہیں ہمارے پاس کہ جناب فلاں لے لیں، فلاں لے لیں، فلاں لے لیں، فلاں لے لیں۔ اور میں نے کہا چلے ہو تسی بڑی لیٹ آئے ہو، ساڈا بابا ساڈا سودا بازار مصطفیٰ وچ کر کے گیا۔ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک۔ اور دفاع پاکستان، آج پاکستان کے پاس تمام ہتھیار بھی موجود ہیں، غوری بھی موجود ہے، ابدالی بھی موجود ہے، عطف بھی موجود ہے، شاہین بھی موجود ہے، خالد ٹینک بھی موجود ہے، لیکن بابا جی کہتے تھے خالد ٹینک چلانے کے لیے غیرت بھی خالد بن ولید والی چاہیے۔ حضرت عمر بن مادی کرب، اسلام یاد رکھنا، اسلام رجال پیدا کرتا ہے۔ اسلام کے اندر
یہ نہیں ہے دائیں بائیں والی جب مشکل وقت آئے تو جناب یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے 313 بھی ہوں 1000 کے مقابلے میں آئیں. رب فرمایا انی معکم، پہلے تو 1000 فرشتہ، پھر 2000، پھر 3000، پھر 4000 نشان لگے ہوئے فرشتے، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. پہلے بدر جانا پہندا، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں. اے جناب مودی اور مودی اقبال کہتا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں. اے کیا مودی اے تا جناب ساڈے بابا جی فرماندے سن ساڈے مجاہداں دے گھوڑے دوڑدے سن نا تے ہندوانیاں دے حمل گر جاندے سن کہ محمد عربی دا غلام محمود غزنوی آ رہا. اے تا اسلام دی تاریخ ہے نا، لیکن انہاں نو دسیا کہ نہیں نہیں اسلام ہے جمالو دا نا ہے، نچ لو ٹپ لو جناب فلاں کر لو فلاں کر لو. نہیں نہیں اقبال کہندا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. اقبال کہندا ٹھیک ہے تو مکتب جناب ہے سارے زمانے دی گل کردا، جے اسلام دی قوت دی گل کرنا تو پھر تینوں فاروق اعظم دی طرح تلوار اٹھا کے بدر چانا پڑے گا. کہندا پھر تینوں فاروق اعظم دی طرح حضرت سلمان فارسی دی طرح تلوار اٹھا کے احد جانا پڑے گا. اور ایک کہندے دفاع پاکستان، میں کہ دفاع پاکستان ہو کس طرح سکدا، ہو کس طرح سکدا. حضرت عمر بن مادی کرب اور اسلام بندے ضائع نہیں جان دیندا، اسلام جنے پیدا کردا. اور جس اسلام دی اسی گل کردے ہیں وہ اسلام محکوم نہیں، وہ اسلام حاکم ہے. ہاں وہ اسلام محکوم نہیں، وہ اسلام امن دا درس بھی دیندا. لیکن جدو اسلام تے مشکل وقت ہوئے تو وہ پھر جناب میدان جان دا بھی غیرت دا درس بھی دیندا. وہ اسلام زندہ آباد اسلام، وہ اسلام پھر حجرے نو چھوڑ کے امام علی مقام دی طرح حج موقوف کر کے احرام لا کے کربلا جان دا درس بھی دیندا. وہ اسلام میرا جناب آستانیاں تے بیٹھن دا حکم نہیں دیندا اور اسلام حجرے دا حکم نہیں بیٹھ کے دیندا. اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور جناب قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. اقبال کہندا کیا سارے جس نو پوچھو اور کون ہے بھائی حسینی ہے یزیدی؟ آکھے میں حسینی ہاں. میں کیا حسینی اون جڑے یزید دے مقابلے کھڑے رہے، وہی حسینی ہیں نا جنہوں نے اپنا سارا کنبہ کٹایا جناب، سارا کنبہ جناب کٹوایا اور جناب یزید دے لشکر نو جڑا چھڑ کے آیا. اور او حسینی کے جناب جڑے یزید دے لشکر کھڑے رہے او حسینی، او جڑا یزید دے لشکر چھڑ کے آیا ایک اوہی حسینی. باقی امام حسین دے سارے نال او حسینی. میں کہا دس آج دے دور جڑا چپ کر جاوے او کون ہے؟ او تو حسینی نہیں نا، او تو کوفی کہلائے گا. جڑا یزید دے نال کھڑا رہے او بھی یزیدی کہلائے گا. تے میں نے دس کہ حسینیت اس دور کے اندر جناب اسی حسینی ہاں. میں کہا حسین دیت واسطے تا اتھے تا پانی بھی بند سی، تو اتھے ویزے نو بند ہون تے رو کے تو اسلام نو چھڑ کے جا رہا. جلیا جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں جی ہر کوئی کہتا جی ہم بھی حسینی ہیں. میں کہا پھر تو انو پرچیاں کو کیوں ڈر لگدا، پھر تو انو 4 شیڈول کو کیوں ڈر لگدا جی؟ اگر تسی حسینی ہو تو پھر جیلوں کو کیوں ڈر لگدا؟ ہاں جی جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ اور اسلام شاہینہ دا دین ہے، اے بٹیریاں دا دین نہیں جڑا کدے جناب ایس کھوڈے کدی ایس کھوڈے، نا اسلام شاہینہ دا دین ہے. اور اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. اقبال کہندا چنگا ہویا بٹھیریا تو بدلیاں تے نال اپنی شریعت بھی بدلی. نہیں جی اسلام پہ کون چل سکتا ہے جناب؟ انہاں دین والے نو کنے آن دینا؟ میں کہا 10 جدو حضرت بلال کعبے دی گلیاں کٹے جا رہے سن، کوئی قریشی سوچ سکتا سی، کوئی اہل مکہ دا کوئی شخص او کوئی سردار سوچ سکتا سی کہ اے بلال ایک دن کعبے دی چھت تے ہوئے گا؟ کوئی نہیں سی سوچ سکتا. لیکن اسلام نے امتحان ضرور لیا. سخت تتی ریت ہوتے بھی لمحے پائی رکھیا بلال نو اور سینے ہوتے پتھر بھی رکھائی رکھیں.
لیکن جدو اسلام آیا تو پھر اسلام نے بلال نو کعبے دی چھت تے بھی چڑھایا. ہاں اور جناب بے یقینی جناب کیویں دین آئے گا؟ میں کہا دین ایویں آئے گا جویں میرا رب چاہے گا دین آئے گا. اور ایویں آئے گا کہ تانوں سارے نو انہاں دے گل پائے گا. ایک کہندا سی آوے جی آوے ساڈی تبدیلی آوے, ایہی کہندے سن نا, آوے جی آوے ساڈا میاں ہی آوے. میں کہا لو نہ چس ہن ذرا بل بھی آوے. ہاں جی ہن ذرا جناب ڈی آئی پی دی بوری بھی جناب ناپید ہو جاوے تے جناب ہن ذرا جناب یوریا دی بوری بھی ناپید ہو جاوے. ہن ذرا جناب فلانا ٹیکس بھی آوے تے فلانا بل بھی آوے تے فیول ایڈجسٹمنٹ بھی آن تے جناب پٹرول دی قیمت بھی جاوے اسمان ال تے ہن آوے میاں کہ نہ آوے, ہن آوے تبدیلی کہ نہ آوے. تانوں کہندے ساوے دین نال لگ جاؤ. جناب یوسف علیہ السلام دی صرف قیمت لگی بازار مصر وچ تے رب نے ادو تک قحط نہیں مکایا جدو تک جناب ساری مصر دی قوم جناب یوسف دے ہاتھ تے وک نہیں گئی. ہیں جی ادو تک رب نے قحط نہیں مکایا تے جھلیو ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا جنہاں واسطے ساری کائنات بنی سی انہاں دی عزت دیواری آیا ہے جی مولوی روڈ بند کر دیتے ہیں. میں کہا جناب یہ اسلام اس کتھے لکھیا؟ میں کہا مینوں اے دسو بل زیادہ آ جاوے تے لینڈ مین نو تھپڑ مارنے اسلام اس کتھے لکھیا ہویا؟ ہاں جی بل زیادہ آ جاوے تے ایکسین نو گالاں کڈنیاں کتھے اسلام تے لکھیا؟ بل زیادہ آ جاوے تے روڈ بند کرنے کتھے لکھیا؟ اسی تانوں پہلے کہندے سن آؤ حضور دی در تے آؤ. اگر حضور دی ناموس تے پیرا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کائنات دیاں ساری نعمتاں تے دروازے تہاڈے واسطے کھول دے گا. اور اگر تسی ادھروں منہ موڑیا تے مصر دی جناب قوم اس واسطے نہیں بچی کہ جناب یوسف علیہ السلام دی قیمت لگی تے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل و رسول بندگی استاج ور کی ہے. میں کیسر و کسرا اور کیسر و کسرا دیا کیسر و کسرا دیا جناب نعمتاں ایویں صحابہ دے پیراں وچ نہیں آئیاں. انہاں کائنات وچ ہر چیز تو ود کے حضور نال پیار کیتا. حضرت خبیب بن ندی جدو مقام تنیم تے لٹکا دیتا گیا آپ نو اور آپ دے جسم نو نہ کینچیاں نہ کٹ دیتا. آپ نے لمبا ترانہ پڑھیا جدو جو بابا جی بھی دعا منگدے سن اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہاں نو کلے کلے کر کے گن لے تے کلے کلے کر کے ماری تے انہاں نو ایک وی نہ چھڈی. اے جناب بابا اور آکھ کہن بھئی انہاں بھی رونا تے انہاں دی نسلاں بھی رونا. جیل چوں باہر نکلے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہو سکتی سی بھئی اے سارے جا رہے ہیں نسی ہوئے اے بگوڑے سارے جا رہے ہیں جڑے کہندے سن ہم جناب فلاں کر دیں گے تحریک لبیک کو ہم نے قلعدم کر دیا ہم نے فلاں کو جناب فلاں تھانے میں چارج کر دیا فلاں کو جیلوں میں بھیج دیا اتنے کارکنان اٹھا لیے 4 شیڈول لگا دیے اور سارے جناب اینکر کے باہر کٹھے ہوندے تھے کو پریس کانفرنس. لیکن بابا جی دی زبان چوں نکلیا احسن مددا کلے کلے کر کے بولا کلے کلے کر کے کلے کلے باہر بندہ آ رہا این جناب جیل چوں باہر نکلدا پریس کانفرنس کردا. پھر جناب پریس کانفرنس کے گھر جان کر کے جدو گھر جان لگتا تے روندا بھی ہے. انہوں پوچھا روندا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جناب بابے رضوی دی بدوا لگ گئی. انہوں نے آکھیا سی انہاں بھی رونا انہاں دی نسلاں نے بھی رونا. محمد نبی دا دین تخت تے ہونا چاہیے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جدوں تک مومن دی ہر چیز تو ود کے حضور نال وفا نہیں ہوندی. حضرت خبیب بن ندی نو جدو مقام تنیم تے ٹنگیا نا تے انہاں جناب کینچیاں نال جسم کٹنا شروع کیتا تے ایک بندہ کہن لگا پچھو کہندا خبیب تو سوچتا تو ہونا کہ کاش تیری جگہ تیرے نبی ہوندے تیرے نال جناب اے حالت نہ بندی تیری جگہ تیرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوندے تے تیرے نال جناب اے حالت نہ بندی تیرا جسم نہ کٹیا جاندا. تے کٹے ہوئے جسم نہ حضرت خبیب بن ندی جناب تختہ دار تے تڑپ اٹھے اور کہن لگے او کمینے تو کی گل کیتی؟ خبیب بن ندی ایتھے تختہ دار تے جسم کٹا رہا اس نو ایک گوارا نہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے گلی چلن اور حضور دے پیراں وچ ایک کانٹا بھی چپ جائے. خبیب بن ندی نو تے اس حال وچ بھی ایک گوارا نہیں.
جدو حضور نال پیار اس حد تک ہوئے گا نا پھر کیسر و کسرا دیا نعمتاں تواڈے پیرا چھوڑ گیا. لیکن جدو حضور دی عزت دی واری آوے آخر نہیں جی ہم جناب ان سے تعلقات کیسے توڑ سکتے ہیں, ہم سفارتی تعلقات کیسے توڑتے ہیں, ہماری معیشت جناب ہو جائے گی. معیشت تو گئی بڑھ, معیشت گئی نہ بڑھ, نہیں گئی بھائی. بڑھن والا بھی اگلی گل ہے, ڈالر کتھے, پٹرول کتھے, مہنگائی کتھے جناب, نہ کوئی پتہ, نہ وزیر اعظم نو پتا بھئی کی ہو رہا, نہ جناب آرمی چیف نو پتا ملک وچ کی ہو رہا, نہ یہ پتا جناب بجلی دے بل کون بھیج رہا, نہ یہ پتا آئی پی پیز دے معاہدے کی ہیں, نہ کچھ پتا جناب جدھر منہ چکے جناب ہن اسی اے بات کر کے جناب ملک بناواں گے, ہن جناب اسی اے کر کے ہن ایگریکلچر نہ بناواں گے, اور چلے نہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. بس تسا حضور نال بے وفائی کی تھی تے تسی سمجھ دو کہ ساڑی نجات دا رستہ یہی ہے. اے جناب اسی ادھر چلے جاواں گے اور جناب امریکہ نو چھڑ کے چائنا نہ چلے جاواں گے, چائنا نو چھڑ کے رشیا نہ چلے جاواں گے. تسی اے سمجھ دو تہاڈی نجات دا رستہ ہوئے گا, نہیں نہیں, تہاڈی نجات دا رستہ ایک ہی ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک. اور اسلام یوں یوں والا دین نہیں ہے بھائی. ہاں جڑی ایتھے جناب بچھایا ہویا اے سیاست جناب فلاں کو بھی فلاں میں کہا جس دن اللہ نو منظور ہویا, جدو اللہ تعالیٰ نے سانو بندے دینے ہوئے اور افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. پہلے دن تا بورے والا اے ماحول نہیں سی نہ بن سکتا, اے جناب تقدیر وچ لکھا ہوندا, قسمت دی گل ہے اگے کس طرح چلنا. لیکن ایک قسمت دی بات ہے, کوئی کسے دیاں چوریاں چھپان واسطے آ رہا, کوئی کسے دے جناب ہتھکڑیاں تے لگ گئیاں کہ نہیں لگ گئیاں, جیلیں بھی آ گئیاں تے قیدی نمبر 804 بھی بن گیا. کہندا جی چھوٹا سا طبقہ, میں کہہ لو سرکار انہوں دسو چھوٹا سا طبقہ تے رات دے 1:30 بجے 2 بجے بھی پورا والج کہہ رہا کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے. ہے جی رات دے 2 بجے بھی کہہ رہا تے تو سناؤ, کہنے سن ہماری ریڈ لائن ہے, اگلے سائیاں پٹ کے رکھ دیتی ریڈ لائن. ہاں جی کہنے سن لبیک والے کدھر ہیں, میں کہا تینوں دس دیں لبیک والے ایتھے ہی ہیں, کدھر نہیں گئے تے تواڈے گھر آ کے دسن گے بھئی لبیک والے ایتھے ہیں. اے روڑا ہی کوئی نہیں, اے تے گل کوئی نہیں. تسی کہندے سو جناب ساڈے پٹھان نو ہتھ لایا تے اسی انج کر دیاں گے, تساں کی کر لیا. ہاں اسی کہنے کائنات وچ ریڈ لائن ایک ہی ہے, او 295 سی ہے, او حضور دی عزت و ناموس دا مسئلہ, او حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ, او دین اسلام دا پرچم ہے. کائنات وچ ریڈ لائن ایک ہی ہے بس, اور کوئی بھی نہیں. اور اسلام جڑا نا او ڈھلی مٹھی گل نہیں مندا, اسلام جڑے پیدا کردا. حضرت عمر بن مادی کرب انہاں دی عمر 86 سال ہے, 86 سال. ایک جنگ یرموک وچ گئے تے اگوں جناب بڑا بڑا پہلوان نکل آیا جس دا جناب 4000 بندے نال کلا مقابلہ کردا سی, تے بڑے دیو ہیکل تے بڑے جسے والے گھوڑے دے اوتے سوار, تے اونے کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرن والا, تے 86 سال دی عمر وچ حضرت عمر بن مادی کرب میدان وچ آ گئے, این خود کے اگے سامنے آ گئے. تے آپ نے فرمایا مقابلہ بعد چ ہوئے گا. آپ نے اس طرح اس گھوڑے دی دومنا اپنے ہاتھ وچ لپیٹ کے فرمایا جنا ہے نا تے اس گھوڑے نو پٹ کے وکھا پہلے. ہاں اور اے نا میں گل سنان لگا بھی اسلام کردا کی ہے دفاع پاکستان. میں گل لیانی جناب خالد ٹینک اور درار ٹینک ہوتے اور دفاع پاکستان ہوتے. حضرت عمر بن مادی کرب آپ دی تلوار بڑی مشہور ہو گئی, بڑی مشہور ہو گئی حضرت فاروق اعظم دے زمانے بھئی بڑا کاٹ ہے جی, بڑی چلدی بڑی تیز ہے. حضرت فاروق اعظم نے مدینے منگوا لی تلوار, مدینے منگا کے ایک مجاہد کو دے کے بھیجا اور جا کے کیا کہ جناب جاؤ جا کے جنگ دیکھو بھئی عمر بن مادی کرب دی تلوار کیسی چل دی. وہ گئے کہ جناب جنگ تو واپس آئے. حضرت عمر نے پوچھا بھئی جناب دسو تلوار کیسی چلی, تو صحابی کہنے لگے, وہ جناب مجاہد کہنے لگے, وہ کہنے لگے بس جناب 100 یہ جناب طریقہ کار نال یہ کوئی اتنی خاص نہیں, جتنا شہرت سنی سی اتنی گل نہیں. حضرت عمر بن مادی کرب نو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا کہ عمر بن مادی کرب تیری تلوار دیاں بڑیاں شہرتاں اور بڑیاں دھماں بڑے چرچے سنے سن, تلوار کوئی اتنی خاص نہیں. حضرت عمر بن مادی کرب نے امیر المومنین نو جواب لکھا, کیا امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال ہاتھ نہیں سی بھیجا. ہاں خالد ٹینک بنایا, لیکن خالد ٹینک چلانا واسطے بھی غیرت بھی خالد بن ولید والی چاہیے. ہاں جی غوری چلایا, غوری بنایا, غوری چلانا واسطے شہاب الدین محمد غوری دی غیرت چاہیے. ہاں جڑے نچن ٹپن نال غیرتاں نہیں آندیاں,
قومت دیا دھیاں نچا کے آکھن کشمیر وک گیا، میں کہا شکر کر پاکستان بچ گیا، اس پورے دی قیمت لگ جانی سی۔ جڑے قوم دی جناب دھیاں نچان والے انہوں نے کی پتا ہوئے کہ جناب محمد بن قاسم دیبل دے مقام وچ کس طرح آیا، انہوں نے کی پتا ہوئے کہ طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے اندلس کس طرح گیا، انہوں نے نچن ٹپن دا پتا ہو، کہن کے جناب ہے جمال ہو ادھروں آئی گل تے ادھروں کہن کے جناب دھوپتے ادھے گھنٹے کھڑے ہو جاؤ، این کر لو دھوپتے ادھے گھنٹے کھڑے ہو کے جناب احتجاج کر لو۔ اے تو حضرت خالد بن ولیدن جناب جنادین دے مقام تے پہنچے کہ انہوں نے بڑے بڑے پادری آ گئے، بڑے بڑے پوپ آ گئے، بڑے بڑے جرنیل آ گئے، انہوں نے کیا ہوئے بھوکے ہو گئے، اور اب آؤ تانوں کپڑے بھی دینے ہیں، جناب پیسے بھی دینے ہیں، تنخواہ بھی دینے ہیں تہاڈی فوجیاں دی، اور تہاڈے جناب سربراہ واسطے اتنے لکھ دینے ہیں، تہاڈے جناب امیر المومنین واسطے اتنے لکھاں بھیج دے ہیں، تسی جناب ساڈے نال جنگ چھڑ دو۔ تے حضرت خالد بن ولید نے یہ نہیں کیا کہ نہیں ہم آپ سے تمیز سے بات کریں گے۔ خالد بن ولید نے فرمایا اسی جناب عربیاں حضور محمد عربی دے غلام ہاں، اور اسا کلمہ پڑھ لیا حضور دا، سانو پتہ لگیا رومیاں دا خون بڑا بٹھا، اسی ایتھے خون پین واسطے آئے ہیں۔ انہیں کیا خالد ایک کون ہیں جنہوں دا تسا کلمہ پڑھ لیا، نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو، نہ صبح دیکھ دیو نہ شام دیکھ دیو، نہ سمندر دیکھ دیو نہ دریا دیکھ دیو، ایک کنہ دا کلمہ جدر آن دیو فتح فتح اللہ دے جا رہا۔ کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا بے ٹائم نہیں تو جنگ نو دیر کرن واسطے گلاں کر رہا، تو انہوں نے کہا جناب دسو تا صحیح۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میرا تینوں کوئی جناب مجاہد جواب دیندا، انہوں نے کہا نہیں میں کمانڈر ہاں، جواب بھی کمانڈر کو چاہیے۔ آپ نے فرمایا المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کے آئے تھے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کے آئے تھے۔ اس کا پنجابی ترجمہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی زبانی میں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ بس اتنی گل ہے حضور نال وفا، حضور نال محبت اور انے واہ محبت، اور اتھے بن دیکھے دا سودا حضور دی بارگاہ۔ ایک بات کر جمع اجے بھی میں دیکھ رہا کئیاں دے ہاتھ تھلین، کئیاں دے ہاتھ تھلین، میں گل نہ اجے نہیں میں گل سنا جاواں کہ ایسا ہاتھ چانا کیوں ہے، ایسا ہاتھ چانا کیوں ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جناب ابو ہریرہ نے سوال کیتا، اے تواڈے تے میرے واسطے کہ وفا صرف حضور نال ہے اور جنہ ہر جگہ کام آنا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہون گے، ساری امتیں جمع ہون گیاں، سارے لوگ جمع ہون گے، یا رسول اللہ تانوں کتے تلاش کریے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ابو ہریرہ میں حوض کوثر تے کھڑا ہو کے اپنی پیاسی امت نو پانی پلا رہا ہوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اتھے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میزان تے آ جاویں میں اپنی امت دے نام اعمال تلوا رہا ہوں گا۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور نے فرمایا بھائی ابو ہریرہ میزان تے آ جاویں میں اپنی امت دے نام اعمال تلوا رہا ہوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اتھے بھی ملاقات نہ ہوئے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پل صراط تے آ جاویں میں رب سلم کہندے اپنی امت نو گزار رہا ہوں گا، اور پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ ہاں جی پائے کوبا اے رضا اب پل پر سے گزریے وجد کرتے کہ رب سلم ہے صدائے محمد۔ ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پل صراط تے آ جاویں میں اپنی امت نو گزار رہا ہوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر پل صراط تے بھی ملاقات نہ ہوئے، اے تواڈے تے میرے واسطے گل ہے، شرمانا نہیں حضور دا نام لیندے ہویا جنہ ہر جگہ کام آنا۔ اگے غور کرنا میرے اور میں سب نہ بڑا گنہگار اور سارے گنہگار امتیاں واسطے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا، قیامت والے دن میرے امتی نو جتھے میری لوڑ پوے گی میری ملاقات اس نال اوتھے ہو جائے گی۔ بس میری گفتگو ختم ہو گئی اور ساڑھے آن دا مول اتنا ہی ہے، اور بابا جی بھی سانو دس گئے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ بس اتنی بات ہے کہ حضور نال محبت کرنی اور انے واہ کر کے جانی، اور جناب جدو گل آ جائے تو جناب الیکشن دی تو انہوں کہو اے پرچی دی کی حیثیت ہے، اسی تا حضور دے نا تے گردناں ودائیں ہوئی جان۔ اے کوئی ساڑھے بابا جی دے سامنے نعرہ لاندہ سی نا کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بابا جی فرماتے تھے نا جھلیا اسا حضور دے نا تے گردناں ودائیں ہوئی جان۔
اور آسا حضور دے نا تے ہر شے رکھی ہوئی اس پرچی دی کی حیثیت ہے. انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آئے گا اور پھر انشاءاللہ پاکستان بھی سرخرو ہو جائے گا اور ہر چیز سرخرو ہو جائے گی. لیکن پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا, پھر تیری گلی سے جائے کیوں. سارے ہاتھ کھڑا کرو بھائی, نعرہ لائیے. رات دے اس پیر گواہ ہو جائے کہ محمد عربی دے غلام احسن پورے والا دی سرزمین ہوتے. لاؤ جی نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت, اور شیروں تو میں ہاتھ چاہ کے تاجدار ختم نبوت, من سب نبی جن, من سب نبی جن. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک